دوستو یہ 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کی شروعات کی بات ہے کہ جب دلی کے بالکل باہر ایک خطرناک فوج کھڑی ہوئی تھی۔ یہ وہی فوج تھی کہ جس کے بارے میں اس دور میں مشہور تھا کہ جس علاقے سے بھی یہ فوج گزر جایا کرتی تھی، انسان تو چھوڑیے بلکہ اس علاقے کے کتے بلی جیسے جانور، چوہے، سانپ، کھیت کھلیان سب کچھ ختم ہو جاتے تھے۔ اس فوج کے جو سپاہی ہوتے وہ اتنے زیادہ تیز ترار، ظالم اور خطرناک ہوتے کہ بنا لگام پکڑے ہی گھوڑا دوڑاتے جاتے، اور جب گھوڑا دوڑتا ہوتا تو دونوں ہی ہاتھوں کا استعمال لگاتار وہ ہر دشا میں تیر چلانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس دور میں کہ جب پوری دنیا کی آبادی ہی بہت کم ہوا کرتی تھی، تب ان لوگوں نے صرف 3 سال کے اندر 60 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس دنیا سے ختم کر ڈالا۔ روس، چین، ایران، جو کوئی بھی ان کے سامنے آیا، ان لوگوں نے پل بھر کے اندر اس کو مٹی میں ملا دیا۔ لیکن اگر واقعی یہ طاقتور، خطرناک اور ظالم فوج لاکھ کوششوں کے باوجود بھی طاقت کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی تو اس طاقت کا نام تھا ہندوستان۔ دراصل یہاں پر بات چل رہی ہے منگول ورسس خلجی سلطنت کی۔ ویسے عام طور پر منگولوں سے بھارت کو بچانے کا کریڈٹ خلجی سلطنت کے سب سے مشہور حکمران مطلب کہ علاؤالدین خلجی کو ہی دیا جاتا ہے، جو کافی حد تک صحیح بھی ہے۔ لیکن پرابلم کی بات یہ ہے کہ ان تمام کہانیوں کے بیچ میں ایک ایسے سب سے بڑے ہیرو کو فراموش کر دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے کہ جس کا رول بھارت کو منگولوں سے بچانے میں سب سے بڑا تھا۔ ہاں دوستو، سلطان علاؤالدین خلجی سے بھی بڑا۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ انسان نہیں ہوتا تو شاید علاؤالدین خلجی کے لیے بھی منگولوں سے نپٹنا اگر کم سے کم ناممکن نہیں تو ہاں آسان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی یودھا ہے کہ جس کو اتہاس میں ظفر خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں بہت سارے اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ منگول فوجوں میں اس انسان کا اتنا زیادہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ جنگ کے دنوں کے بعد منگول فوجوں کے گھوڑے کبھی پانی پینے سے انکار کر دیا کرتے تھے تو ان کا سپہ سالار پوچھا کرتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان گھوڑوں نے ظفر خان کو دیکھ لیا ہے۔ اب یہاں پر ظفر خان کی کہانی کو شروع کریں، ان کے کارناموں کو جانیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے باقی علاقوں کی طرح منگولوں نے شروعاتی دور سے ہی بھارت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ الگ الگ دور میں انہوں نے الگ الگ طرح سے کوششیں بھی کی۔ اسپیشلی اگر خلجی سلطنت کی ہی بات کر لیں تو خود علاؤالدین خلجی بھی اپنے سے پہلے والے حکمران مطلب کہ اپنے چاچا جلال الدین خلجی کے دور میں منگولوں کے خلاف خلجیوں کی فوج کو ڈائریکٹ لیڈ کر چکے تھے، مگر اب دور آ چکا تھا 1299 کا کہ جب بھارت کے علاقے میں اپنی بار بار اسفلتاؤں سے، بار بار ملنے والی ہار سے غصائے بیٹھے منگولوں نے ایک فائنل اور بڑی جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا۔ الگ الگ علاقوں کے بڑے بڑے منگول سرداروں کو انوائٹ کیا گیا، ایک بڑی میٹنگ کی گئی اور اس کے بعد ایک بڑی فوج بنا کر بھارت کی طرف روانہ کی گئی۔ مشہور ہسٹورین ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے کہ منگولوں کی اس فوج میں لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب سپاہی موجود تھے۔ دوسری طرف جیسے ہی دلی کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے عام لوگوں تک یہ خبر پہنچی کہ منگولوں کی اتنی بڑی فوج سندھو ندی کو کراس کر چکی ہے اور وہ پورے ارادے کے ساتھ اس طرف بڑھ رہی ہے، تو ان پورے علاقوں میں عام لوگوں کے بیچ افراتفری کا ماحول بن گیا۔ وجہ یہی تھی کہ منگولوں کے ظلم و ستم کی جو کہانی تھی وہ پوری دنیا میں مشہور تھی۔ لوگ بس اپنی جان بچانے کی خاطر اب ہر طرف سے بھاگ کر دلی کی طرف پہنچنے لگے۔ دلی کی مسجدیں، دلی کی خانقاہیں، مزاریں، دلی کے بازار، دلی کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ لوگوں سے بھر چکی تھیں۔ لوگوں کی اتنی بھیڑ آ جانے کی وجہ سے اب دلی شہر میں مہنگائی بھی راتوں رات آسمان پر پہنچ چکی تھی۔ اسی لیے علاؤالدین خلجی کے کچھ صلاحکاروں نے یہ مشورہ دیا کہ سلطان کے لیے بہتر ہوگا کہ سلطان منگولوں سے سندھی کر لیں، مطلب ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیں۔ اس طرح پر آئی بڑی مصیبت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ لیکن اتہاسکار کشوری سرن لال نے لکھا ہے کہ علاؤالدین خلجی نے فوراً منع کر دیا۔ علاؤالدین خلجی کا جواب تھا کہ میں اونٹ کی پیٹھ کے پیچھے نہیں چھپنے والا، بلکہ میں تو کل خود جا کر قتل خواجہ سے نپٹوں گا۔ یاد رہے، قتل خواجہ اس انسان کا نام تھا کہ جو منگولوں کی اس 1 لاکھ کی فوج کو لیڈ کر رہا تھا۔
مطلب کہ منگولوں کے سپہ سالار کا نام۔ اب ویسے تو خود سلطان علاء الدین خلجی کے سپہ سالاروں کو بھی اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ سلطان کی طرف سے یہ جواب آئے گا، کیونکہ سلطان علاء الدین خلجی پہلے بھی میدان میں کئی بار منگولوں کا مقابلہ کر چکے تھے، لیکن اس بار سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ منگولوں کی فوج نہ صرف بہت زیادہ بڑی اور طاقتور تھی، بلکہ دوسری طرف خلجیوں کے پاس تیاری کا بالکل وقت نہیں تھا۔ سلطان کی طرف سے پہلے تو اپنے سارے گورنروں کو خط لکھے گئے اور فوراً یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے علاقوں سے سلطنت کی حفاظت کی خاطر فوجوں کو روانہ کیا جائے، اور پھر جو فوج جمع ہوئی سلطان علاء الدین خلجی نے کلی نام کے ایک علاقے میں ڈیرا ڈالا۔ اتہاسک کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ محل سے نکلتے وقت علاء الدین خلجی نے اپنے انکل کے جو دلی کے کوتوال بھی ہوا کرتے تھے، مطلب کہ علاء الملک، ان کو اپنی محل کی چابی دی اور ساتھ ہی میں یہ حکم دیا کہ جنگ کے بعد دونوں فوجوں میں سے جو بھی جیت کر آئے یہ چابی اسی کے حوالے کر دینا۔ دوستو فائنلی اب جنگ کا دن بھی آ گیا۔ یمنا ندی کے کنارے ایک میدان میں سلطان علاء الدین خلجی کی فوجیں جمع ہوئیں۔ فوج کو اس طریقے سے کھڑا کیا گیا کہ جو لیفٹ فلینک تھی اس کو نصرت خان لیڈ کر رہے تھے، جبکہ بیچ میں خود سلطان علاء الدین خلجی کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے سیدھے ہاتھ پر مطلب کہ جو رائٹ سائڈ تھی اس کو لیڈ کر رہے تھے ہزبر الدین عرف ظفر خان۔ پھر ان تمام کے آگے کھڑا کیا گیا تھا بھارت کے مشہور اور طاقتور ہاتھیوں کو، کہ جو دراصل خلجی سلطنت کی فوج اور منگولوں کے بیچ میں ایک بفر کا کام کر رہے تھے۔ فوج تو تیار ہو چکی تھی اور لڑنے کے لیے بھی بالکل ریڈی تھی، مگر پھر بھی علاء الدین خلجی کی اجازت کے بغیر ایک سپاہی بھی قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ علاء الدین خلجی کی یہ رائے تھی کہ جنگ کو جتنا لیٹ سے لیٹ کیا جا سکے اتنا بہتر ہے، کیونکہ زیادہ وقت ملنے پر الگ الگ علاقوں کے گورنرز اور بھی زیادہ فوجیں بھیجیں گے، اور اس طرح سے ہماری جو استھتی ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور مضبوط استھتی میں اتنی بڑی اور طاقتور فوج سے لڑنا زیادہ آسان ہوگا۔ سلطان کی اسی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہی کئی دن گزر گئے اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی رہیں، مگر کسی نے بھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ مگر کئی دن گزر جانے کے بعد اچانک سے ایک دن بڑی ہی عجیب چیز ہوتی ہے۔ منگول فوج کی جو بائیں ٹکڑی تھی، جو لیفٹ فلینک تھی، اس کے سپاہی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگے۔ اب ویسے تو سلطان کا یہ حکم تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، لیکن اس چیز کو اچھا موقع سمجھتے ہوئے رائٹ فلینک کے لیڈر مطلب کہ جنرل ظفر خان نے حملہ کر دیا۔ مگر اب سب سے پہلا سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ظفر خان تھے کون؟ تو آپ کو بتا دیں کہ ظفر علاء الدین کی خلجی سلطنت کے ہی سب سے مانے ہوئے سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ ان کی گنتی تو پورے بھارت کے اتہاس کے ہی جو ٹاپ کمانڈرز ہیں، جو ٹاپ سپہ سالار ہیں، ان میں کی جاتی ہے۔ 15ویں صدی کے ہسٹورین یحییٰ بن احمد سرہندی کی مانے تو ان کا اصلی نام یوسف ہوا کرتا تھا، اور یہ نسلی طور پر ایک ہندوستانی ہی تھے، مطلب ان کا جنم بھارت میں ہی ہوا تھا، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ جب ظفر خان اور منگول فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ظفر خان ہی منگولوں کو ہرا چکے تھے۔ بلکہ خلجی سلطنت کے بارے میں جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خلجیوں نے بار بار منگولوں کو ہرایا، اس میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ بار رول ظفر خان کی طرف سے ہی نبھایا گیا تھا۔ اس سے پہلے 1298 میں بھی جب منگولوں کی ایک طاقتور فوج نے سندھ پر حملہ کیا تھا تو سلطان علاء الدین خلجی کی طرف سے ظفر خان کو ہی لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ظفر خان نے نہ صرف منگولوں کا مقابلہ کر کے ان کو ہرایا، بلکہ اتنا برا ہرایا کہ 4000 کے قریب منگول فوجیوں کو تو قیدی بنا کر لے آئے تھے۔ منگولوں کے خلاف اس بڑی کامیابی نے ظفر خان کی پاپولیرٹی کو، ان کی مقبولیت کو آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ دلی سلطنت کا بچہ بچہ ظفر خان کی بہادری کے گیت گایا کرتا تھا، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ سلطنت کے عام لوگوں میں جیسے جیسے ظفر خان کا قد بڑھتا گیا، ویسے ویسے محل میں ان کے دشمن بھی بڑھتے چلے گئے۔ اتہاسکار ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے کہ خود سلطان علاء الدین خلجی کا بھائی مطلب کہ اولوغ خان دراصل ظفر خان کو قتل کرنے کے لیے زہر دینے کی پلاننگ تک کر چکا تھا، جبکہ خود سلطان نے بھی ظفر خان کو کم سے کم دلی سے بنگال کی طرف ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا۔
مگر کوئی بھی بڑا فیصلہ لیا جاتا یا کوئی حادثہ ہوتا اس سے پہلے ہی منگولوں نے ایک بار پھر سے یہ بڑا حملہ کر دیا، اور اب جب منگول اپنی لگ بھگ 1 لاکھ کی بڑی فوج لے کر آ رہے تھے تو ظاہر ہے سلطان علاؤالدین خلجی کے لیے ظفر خان کو فراموش کرنا، ظفر خان کے بغیر اس جنگ میں کودنا ایک مشکل ٹاسک تھا۔ اسی لیے خلجی فوج کی ایک بڑی ٹکڑی کا کمانڈر بنا کے آگے کھڑا کیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے جانا کہ ظفر خان سے اب اس جنگ میں بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ منگولوں کی ایک ٹکڑی کو پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر ظفر خان نے بھی ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے ان کو یہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ 55 کلومیٹر کا ایک لانگ ڈسٹینس، ایک لمبی دوری کور کر چکے تھے، اور بس یہی تو وہ چیز تھی کہ جس کا منگول انتظار کر رہے تھے اور جو منگول چاہتے تھے، کیونکہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ منگولوں کا بچھایا ہوا ایک خطرناک جال تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ظفر خان اپنی ٹکڑی کے ساتھ پیچھا کرتے کرتے اتنی دور آ چکے ہیں، اپنی باقی فوج سے الگ ہو چکے ہیں، اکیلے پڑ چکے ہیں، تو فوراً ہی اب منگول فوج نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب سپہ سالار ظفر خان کے سامنے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والے حالات پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ سلطان علاؤالدین خلجی کی نافرمانی پہلے ہی کر چکے تھے، اسی لیے 99% یہ بھی طے تھا کہ بعد میں سلطان کی طرف سے موت کا فرمان سنایا جائے گا۔ ایسے مشکل اور کمپلیکیٹڈ حالات میں بھی ظفر خان نے بڑی فوج سے ڈائریکٹ آمنے سامنے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھیوں، کچھ ہسٹوریکل سورسز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے منگول فوج کا جو سردار تھا، مطلب کہ ہجلق خان، اس نے سمجھوتے کا بھی ایک پیغام بھجوایا تھا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ظفر خان کو ایک آفر دیا تھا۔ آفر یہ تھا کہ اگر ابھی بھی تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تم کو اپنے حکمران دوا خان کے پاس لے کر چلیں گے، اور بدلے میں انعام کے طور پر تم کو منگول سلطنت کے کسی بڑے عہدے سے بھی نوازا جائے گا۔ لیکن ظفر خان نے انکار کر دیا، اور انکار کے بعد فائنلی جنگ شروع ہوئی۔ 14ویں صدی کے مشہور اتہاسکار عبد الملک اسامی نے لکھا ہے کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی ظفر خان اور ان کی فوج اتنی بہادری کے ساتھ لڑی کہ ان لوگوں نے منگولوں کے لگ بھگ 5000 سپاہیوں کا قتل کر دیا تھا، جبکہ ان کی فوج میں مرنے والے لوگوں کا آنکڑا صرف 800 کے قریب تھا۔ مگر اب ظفر خان کے پاس بھی لڑنے کے لیے صرف اور صرف 200 کے قریب سپاہی ہی باقی رہ گئے تھے۔ ظفر خان کے جو گھوڑے پر پوری جنگ میں لمبے وقت تک گھوڑے پر سوار ہو کر ہی لڑتے رہے تھے، اچانک سے ایک تیر ان کے گھوڑے پر آ کر لگا، جس سے گھوڑا زمین پر گر گیا۔ گھوڑے کے زمین پر گرتے ہی اب ظفر خان نے بھی پیدل ہی ہجلق خان سے 2 ہاتھ کرنے شروع کر دیے، مگر تبھی اچانک سے کسی اجنبی کے دوارا دور سے چلایا گیا ایک تیر ان کے آ کر لگا کہ جو ڈائریکٹ سینے کو چیرتے ہوئے اندر گھس گیا۔ تیر کے لگتے ہی ظفر خان زمین پر گرے، اور کچھ لمحوں کے بعد ہی ظفر خان نے دم توڑ دیا۔ اب کہنے کو تو ظفر خان کی موت ہو چکی تھی، مگر اس دنیا سے جاتے جاتے آخری بار بھی ظفر خان نے منگولوں کو بڑی شکست دی تھی، وہ اس طرح سے کہ اگر آپ لوگ اس جنگ کے بارے میں سرچ کریں گے اور آخر میں اس جنگ کے نتیجے کو ڈھونڈیں گے کہ آخر اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا تھا، تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا ملے گا کہ منگولوں کی بھارت سے واپسی۔ دراصل اتہاسکار ضیاء الدین برنی کے مطابق ظفر خان کا یہ حملہ اتنا زیادہ تیز اور خطرناک تھا، اور جس طرح سے ظفر خان کی یہ چھوٹی سی ٹکڑی منگولوں کے خلاف لڑی تھی، اس نے فوج میں ہی ایک دہشت پھیلا دی تھی۔ ان لوگوں کے بیچ اس چیز کو لے کر باتیں ہونے لگی تھیں کہ اگر ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہی یہ کر سکتی ہے تو پیچھے کھڑی ہوئی جو باقی پوری فوج ہے وہ کیا حال کرے گی۔ اسی سوچ وچار نے ہی منگول فوج کے حوصلے توڑ دیے اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف سلطان علاؤالدین خلجی، جن کی شروعات سے پلاننگ ہی یہی تھی اور وہ اسی اسٹریٹجی پر کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنے سامنے موجود منگول فوج کے سیلاب کو اس طرح سے واپس جاتا ہوا دیکھا تو شانتی کے ساتھ واپس جانے دیا۔ جب منگول فوج واپس چلی گئی تو سلطان بھی اپنی فوج کے ساتھ دلی واپس آ گئے۔ حالانکہ دوستو، منگولوں کا بھارت کے اوپر نہ تو یہ پہلا حملہ تھا اور نہ ہی یہ آخری حملہ تھا، بلکہ اس جنگ کے بعد بھی منگولوں نے 3 اور بار خلجی حکومت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ہی ان کو علاؤالدین خلجی سے منہ کی کھانی پڑی۔ رہا سوال ظفر خان کا، تو نہ صرف 1299 کی اس قلعے کی جنگ میں ہی ان کا سب سے اہم رول تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جیسا کہ ہم نے جانا وہ منگولوں کو کئی بار دھول چٹا چکے تھے۔ باوجود بھی آخری جنگ میں ظفر خان نے سلطان علاؤالدین خلجی کی نافرمانی کر کے جو ایک غلطی کی تھی، اس کو سلطان نے
کبھی معاف نہیں کیا۔ ہسٹورین ضیاء الدین برنی نے تو لکھا ہے کہ ظفر خان کے نام کو شاہی ریکارڈ سے ہی غائب کر دیا گیا، مطلب کسی بھی دستاویز میں چھوڑا ہی نہیں گیا۔ ایون امیر خسرو کے جو اس دور میں علاء الدین خلجی کے محل میں رہا کرتے تھے، ان کی رائٹنگ میں بھی ظفر خان کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ وہ تو بعد میں آنے والے بہت سارے اتہاسکار یا باقی رائٹرز تھے کہ جنہوں نے ظفر خان سے اس دنیا کو ملوایا۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس ویڈیو سے پہلے ہی ظفر خان کو اچھی طریقے سے جانتے تھے؟ کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔